یہ میاں بیوی عمرے کے لیے حرم شریف میں موجود تھے اور خاتون نے کپڑے میں لپٹا ہوا کچھ اس کے سامنے رکھا، اور پھر جب مرد نے وہ دیکھا تو اس کو پتہ چل گیا کہ وہ دراصل وہ سٹک ہوگی جو پیشاب میں ڈبو کے چیک کیا جاتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاتون حاملہ ہے یا نہیں۔ ممکن ہے کہ ان کے گھر بڑی دیر بعد اولاد پیدا ہو، ممکن ہے کہ یہ پہلی اولاد ہو اور اس کی خوشخبری وہ خانہ کعبہ میں آ کے اپنے شوہر کو دینا چاہتی ہو۔ اگر ہم بحیثیت انسان دیکھیں تو اتنی گنجائش تو بنتی ہے، کوئی اپنے جائز کام کے لیے کوئی اپنی جائز خواہش کا اظہار اگر یہاں پہ کرتا ہے تو اس میں برا کیا؟ ہمیں بھی یوں لگتا ہے، اور اس میں ہمیں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بات یہاں پہ یہ بھی بنتی ہے کہ کتنے ہی ایسے جائز کام ہیں جو ہم حرم شریف میں نہیں کرتے، خاص طور پہ جب ہم حالت احرام میں ہوتے ہیں۔ ناخن کاٹنا جائز ہے، سر کے بال کاٹنا جائز ہے، خوشبو لگانا جائز ہے، بلکہ اجر و ثواب کا کام ہے عام حالات میں، لیکن اس حالت میں منع کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اس پاک گھر کی تقدس، احترام اور پروٹوکولز کو سمجھانے کے لیے ہے کہ دیکھو یہاں پہ اتنا سخت پروٹوکول ہے، قدم قدم پھونک کے رکھنا ہے، اور وہاں پہ جا کے بندہ اپنی پرائیویٹ لائف ڈسکس کرنا شروع کر دے، اپنے حمل کی خبر بتانا شروع کر دے۔ یوں تو پھر اپنی اگر پرائیویٹ لائف کھولنے پہ آئے تو یہ بات کہاں تک جائے گی؟ یہ بندہ اپنی بیوی کو خوشی پہ بوسے بھی دے رہا ہے، اللہ مبارک کرے، ان کی اولاد کی اللہ زندگی کرے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ پیشاب میں ڈپ کی ہوئی جو سٹک آپ یہاں پہ لے کے آئے ہیں اپنے ساتھ کیری کر رہے ہیں، کیا وہ مناسب عمل ہے؟ اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ یار یہ بہت غلط ہے، تو میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں سے بھی۔ بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر جوتے پہن کے چل رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ کے پاؤں نرم ہیں اور آپ سختی برداشت نہیں کر سکتے تو ایک صاف چپل رکھیے نا حرم کے لیے، وہ صاف چپل حرم میں آتے ہی پہنیے اور پھر حرم میں باہر نکلنے سے پہلے اتار دیجیے، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن وہی چپل آپ پتہ نہیں کن راستوں سے گزر کے آتے ہیں، اور وہی چپل جب حرم میں پہنے، لوگ بہت کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاکستانی انڈین میں بہت کم لوگ ہیں، بہت کم ہیں، کیونکہ یہ احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ میں نے عربوں کو دیکھا ہے، میں نے بس وہ ملک کا نام کیا لینا، میں نے بہت سارے اسی ملک کے باشندے دیکھے ہیں جو جوتے پہن کے اور سخت جوتے پہن کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بات اس کی طرف لے کے آتے ہیں کہ جوتا پہننا بھی تو مناسب نہیں جو آپ واش روم میں پہنتے ہو، جو باہر لے کے جاتے ہو۔ تو یہاں پہ اس خاتون کے متعلق آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ ان کا یہ عمل کیا آپ کو درست لگتا ہے؟ اللہ نے تو اس گھر کے لیے کہا ہے، بلکہ سارے گھروں کے لیے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد، یہ مساجد تو اللہ کے لیے ہے، اور کتنی مرتبہ کہا کہ اس پاک گھر کو، یہ میرے لیے ہے، اس کو پاک کرو، صاف کرو، اور اس میں رکوع اور سجود قائم کرو۔ یہ تقوی والوں کو، مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، اور چہ جائے کہ یہاں پہ اس طرح پریگنینسی کی خبریں دی جانے لگی۔ میں بڑی احتیاط سے بول رہا ہوں اس ویڈیو پہ، میں بالکل ان کے لیے کوئی میرے دل میں وہ نہیں ہے، میں خوش ہوں ان کی اس خوشی پہ۔ میں کہتا ہوں اللہ رب العزت اس کے بچے کی زندگی کرے، لیکن جب ہمارے ایک دوسرے کے اوپر حق ہیں تو اللہ کا بھی تو ہمارے اوپر حق ہے نا، پھر اس کے گھر کا بھی تو ہمارے اوپر حق ہے نا، تو اس حق کو بھی ہم دیکھیں، اس کی رعایت کریں، اور اس قسم کی خبریں مجھے لگتا ہے کہ نامناسب ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ بھی اپنی رائے دیجیے۔